دو صدقے ہیں بس جو آپ کی دعا قبول کروا سکتے ہیں، جو آپ کے گھر میں رزق کی برکت لا سکتے ہیں، اور آج میں آپ کو وہی دو صدقے بتانے آیا ہوں۔ لیکن پہلے ایک سوال، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی، رزق آتا ہے اور ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، یعنی آپ دیتے ہیں ایک، اللہ لوٹاتا ہے 700 گنا۔ یعنی صدقہ رزق کم نہیں کرتا بلکہ رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، لیکن ہم نے صدقہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب پیسے ہوں گے تب دیں گے، جب حالات ٹھیک ہوں گے تب دیں گے، لیکن وہ وقت کبھی نہیں آتا اور اسی لیے برکت بھی نہیں آتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی آپ جتنا دیں گے اللہ اس سے زیادہ واپس کر، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بھائیو، آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، جو اتنے آسان ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، امیر ہو یا غریب، جن کے لیے جیب میں پیسے ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن جن کا اثر اللہ کی قسم اتنا زبردست ہے کہ جس نے بھی ان 2 صدقوں کو عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ وہ 2 صدقے کون سے ہیں آگے بتاتا ہوں۔ بھائیو، آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے بزرگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ ان کے پاس آج جتنے وسائل نہیں تھے، نہ اتنی تنخواہیں تھیں، نہ اتنے کاروبار تھے، نہ اتنی سہولتیں تھیں، لیکن ان کے گھروں میں برکت تھی، تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ مہمان آتے تھے تو کھانا کم نہیں پڑتا تھا، مشکل آتی تھی تو اللہ راستہ نکال دیتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ صدقہ کرتے تھے، ہر روز ہر حال میں تھوڑا یا زیادہ لیکن صدقہ ضرور کرتے تھے۔ ان کے دروازے پر کوئی بھوکا آتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، کوئی پیاسا آتا تھا تو پانی ضرور ملتا تھا۔ یہی ان کا معمول تھا اور یہی ان کی برکت کا راج تھا، اور آج ہم نے وہ عادت چھوڑ دی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ پہلے خود ٹھیک ہو جائے پھر دوسروں کو دیں گے، پہلے قرضہ اتر جائے پھر صدقہ کریں گے، پہلے گھر بن جائے پھر اللہ کی راہ میں دیں گے، لیکن یہ دن کبھی نہیں آتا اور برکت بھی نہیں آتی، کیونکہ اصول یہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے دو پھر اللہ دے، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر اللہ تمہارے لیے خرچ کرے گا، پہلے کسی بھوکے کا پیٹ بھرو پھر اللہ تمہارا پیٹ بھرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تو دے میں دوں گا، تو نکال میں بھروں گا، تو کسی کی مدد کر میں تیری مدد کروں گا۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا وعدہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں کرتے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ دے دیا تو کم ہو جائے گا، نکال دیا تو خالی ہو جائے گا، لیکن یہ سوچ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ صدقہ مال کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ صدقہ رزق نہیں روکتا، کھولتا ہے۔ صدقہ دعا رد نہیں کرتا، قبول کرواتا ہے۔ اور آج میں آپ کو وہ دو صدقے بتاؤں گا جو سب سے آسان ہیں، سب سے زیادہ ثواب والے ہیں، اور جو آپ کسی بھی حال میں کر سکیں۔ وہ دو صدقے جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا اور جن کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ بھائیو، صدقہ کوئی خیرات نہیں ہے، صدقہ آپ کی اپنی زندگی میں لگایا ہوا سرمایہ ہے جو اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں اور پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی۔ بھائیو، اب وہ دو صدقے سنیں جو میں نے وعدہ کیا۔ پہلا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں جنت والوں کی پہچان یہی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے حقدار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور ضرورت مند۔ یعنی اللہ نے جنت کے حقدار لوگوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں۔ دنیا میں کیسے ملتا ہے؟
जब आप किसी भूखे का पेट भरते हैं, अल्लाह आपका पेट भरता है। जब आप किसी के घर में खाना भेजते हैं, अल्लाह आपके घर में रिज़्क़ भेजता है। जब आप किसी मजदूर को रोटी देते हैं, अल्लाह आपके रिज़्क़ में इतनी बरकत डालता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। भाइयों, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो भूखा है। मोहल्ले में कोई गरीब है, मस्जिद के बाहर कोई फकीर है, कोई मजदूर है जिसने दिन भर कुछ नहीं खाया। बस उस एक इंसान को खाना खिला दें, एक वक्त का खाना, रोटी हो या सालन सादा हो या पका हुआ, और अल्लाह की कसम उस दिन आपकी दुआ रद्द नहीं। दूसरा सदका, प्यासे को पानी पिलाना। ये सुने और दिल थाम कर सुने। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बयान फरमाया कि एक औरत थी जिसने बहुत गुनाह किए, लेकिन एक दिन उसने एक कुत्ते को देखा जो प्यास से तड़प रहा था, जमीन चाट रहा था। उस औरत ने अपना मोजा उतारा, कुएं से पानी निकाला और उस कुत्ते को पिलाया। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने उस एक अमल की वजह से उस औरत के सारे गुनाह माफ कर दिए और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत मिली। तो भाइयों, किसी इंसान को पानी पिलाने पर अल्लाह क्या देगा? किसी प्यासे मजदूर को पानी पिलाने पर अल्लाह क्या देगा? किसी बच्चे की प्यास बुझाने पर अल्लाह क्या देगा? और सोचें, अगर आपने किसी मस्जिद में पानी का कूलर लगवा दिया या किसी गरीब बस्ती में पानी का इंतजाम कर दिया, तो जब तक वो पानी पिया जाएगा, जितने लोग पिएंगे उतनी बार आपके नामे अमाल में नेकी लिखी जाएगी। आप सोए होंगे, नेकी लिखी जाएगी। आप काम पर होंगे, नेकी लिखी जाएगी। आप खाना खा रहे होंगे, नेकी लिखी जाएगी। और ये नेकियां आपके रिज़्क़ में बरकत बनकर आती, आपकी दुआओं को कबूल करवाती, आपके घर की तंगी को कुशादगी में बदलती। भाइयों, ये दो सदके हैं। भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। न बड़ा माल चाहिए, न बैंक अकाउंट भरा होना चाहिए, बस एक सच्ची नियत चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए देना है। और जब नियत सच्ची हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह उस छोटे से अमल को इतना बड़ा कर देता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। भाइयों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये दो सदके कैसे करें, कब करें और क्या तरतीब रखें। सबसे पहली बात, ये सदका किसी खास दिन के साथ बांधा हुआ नहीं है, किसी खास वक्त की पाबंदी नहीं है, किसी खास मिकदार की शर्त नहीं है। जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, फौरी कर दें, क्योंकि सदके का बेहतरीन वक्त वही है जब दिल में आए और अल्लाह का बंदा सामने। लेकिन एक वक्त सबसे अफजल है, सुबह का वक्त। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है या अल्लाह खर्च करने वाले को और दे, दूसरा कहता है या अल्लाह रोकने वाले का माल तबाह कर दे। यानी सुबह का सदका पूरे दिन की बरकत का जरिया बनता है। सुबह किसी भूखे को खाना खिला दे और फिर देखें अल्लाह उस दिन आपके साथ क्या करता है। अब तरीका सुन। भूखे को खाना खिलाने का तरीका, घर से निकलते वक्त एक रोटी या खाने का डिब्बा साथ रख ले। रास्ते में कोई फकीर मिले, कोई मजदूर मिले, कोई बच्चा मिले जो भूखा लगे, उसे दे दे, बस इतना काफी। या फिर अपने मोहल्ले में कोई गरीब घराना तलाश करे और हफ्ते में एक बार उन्हें खाना भेजे, या मस्जिद के बाहर बैठे फकीरों को हर जुमे को खाना खिलाए। शक्ल कोई भी हो, मकसद एक है, किसी भूखे का पेट भरना। और नियत ये रखे, या अल्लाह मैं ये तेरी रजा के लिए दे रहा हूँ, तू मेरे रिज़्क़ में बरकत डाल दे, मेरी दुआएं कबूल फरमा और मेरे घर को आबाद रख। प्यासे को पानी पिलाने का तरीका, सबसे आसान तरीका यह है कि घर के बाहर या दुकान के सामने एक मटका या घड़ा रख दें और हर रोज उसे पानी से भर। राह चलते लोग पिएंगे, मजदूर पिएंगे, बच्चे पिएंगे और हर घूंट पर आपको नेकी मिलती रहेगी। या फिर मस्जिद में पानी का कूलर लगवा दें, एक बार लगाना है और जब तक वो कूलर चलेगा जितने लोग पानी पिएंगे सबकी नेकी आपको मिलती रहेगी। आप सोए होंगे, नेकी आ रही होगी, आप काम पर होंगे, नेकी आ रही होगी। और एक बात और, ये सदका कितना भी छोटा हो छुपा कर करे, दिखावे के लिए न करे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छुपा कर किया हुआ सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। यानी जितना छुपा कर देंगे उतना ज्यादा असर होगा, उतनी ज्यादा बरकत आएगी और उतनी ज्यादा दुआ कबूल होगी। अल्लाह की कसम, जिस दिन आपने ये दो सदके किए उस दिन आसमान पर आपके लिए दुआ हो रही होती है, फरिश्ते आपके लिए मांग रहे होते हैं और अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत डाल रहा होता है। और ये आदत बना ले, कम अज कम 21 दिन मुसलसल करें। हर रोज कोई ना कोई भूखा तलाश करे, कोई ना कोई प्यासा तलाश करे और उसे दें और फिर देखें
اللہ آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو تو اللہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ بھائیو، صدقہ دینا اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ سے بہتر قرض واپس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو 2 صدقے بتائے، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ دونوں اتنے آسان ہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے بھی انہیں اپنی زندگی میں عادت بنایا، اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا، اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ اور آج سے آپ نے بھی ایک فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کہ آج کے بعد جب بھی کوئی بھوکا نظر آئے اسے خالی نہیں جانے دیں گے، جب بھی کوئی پیاسا نظر آئے اس کی پیاس بجھائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کی قسم یہی فیصلہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پیاری ہو۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے دو، اور پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ زیادہ کما رہا ہے، ایک میں کم ہے، کم کما رہا ہے، اس پہ شکایت کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر غریبی اور امیری کے فرق میں ہمارے نظام کی کوئی خرابی ہے، اسے دور کر دیں۔ نظام میں مواقع سب کے لیے برابر ہو رہی۔ اب یہ کام جو ہے بدقسمتی سے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی ملازم نام نہاد میں کہیں وہ نظام موجود ہے، کہیں دنیا نے کر کے دکھایا۔ میرا بچہ ہو، آپ کا بچہ، تعلیم ایک ہی ملے گی، ورنہ ایک امیر کا بچہ تو آگے نکل گیا، ایک غریب کا بچہ پیچھے رہ گیا، چاہے وہ ذہین تر ہے، اسے موقع ملتا تو شاید اس امیر کے بچے سے کہیں آگے نکل جائے۔ موقع نہیں، ان ساری چیزوں علاج سب کا ایک جیسا ہوگا۔ یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا، دنیا نے ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک انتہا کو تو معاملہ چلا گیا تھا کمیونزم میں، لیکن بعد میں کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان ایک سنتھیسس ہوا۔ یہ میں نے بعض مواقع پر آپ کو بتایا ہے کہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو مارکس کا فلسفہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی گواہی موجود ہے، جس کا کہ میں نے بعض مواقع پر تذکرہ کیا۔ انسان جب سوچتا ہے تو ایک بات وہ ایک نظام اپنے ذہن سے اختراع کرتا ہے، اس نظام پر چلتا ہے، اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی خرابی کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، تھیسس اینٹی تھیسس۔ اب یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں آپس میں، لیکن بالآخر ان میں صلح ہو جاتی ہے، یہ مل جاتے ہیں، سنتھیسس، کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کی بھلائیاں جمع کریے۔ لیکن چونکہ اب بھی یہ اگر یہ ہدایت خداوندی سے دور ہے تو کامل متوازن نظام نہیں بنے گا، کوئی نہ کوئی کھڑا رہ جائے۔ شہنشاہیت ختم ہوئی، جاگیرداری ختم ہوئی، بہرحال نوع انسانی کا ایک ترقی کی طرف قدم اٹھاتا۔ چاہے یہ بادشاہ ہیں، ان کے محل ہیں، ان کے عیاشیاں ہیں، ان کی فوجیں کھڑی کر رکھی انہوں نے، وہ ذرا بولے تو صحیح، ذرا لگان دینے سے انکار تو کرے، اس کا جو ہے اس کا گھر بار جلا کے راکھ کر دے۔ کیا نظام؟ وہ نظام ختم ہوا جسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، آج بھی اسے سمجھتے ہیں کہ بہت آنا سے جمہوریت آ گئی، لیکن دولت کا نظام جو پورا تو اس جمہوریت سے کیپٹلزم پیدا ہو۔ پہلے جاگیردار لوگوں کے گردنوں پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گئے۔ کیپٹلزم کا رد عمل ہوا تو کمیونزم آ گیا۔ اب یہ بھی چونکہ انسانی ذہن کی پیداوار تھی، اس کے اندر بھی ایک بے تعدادی ہو گئی۔ ذاتی ملکیت کی نفی مطلق اہم خانہ بات ہے۔ پہلے تو انتہائی بات یہ تھی کہ آپ کا گھر بھی کوئی اپنا ذاتی نہیں، آپ کے پاس سائیکل بھی کوئی ہے تو ذاتی نہیں، کوئی چیز ذاتی ہے ہی نہیں، سب قومی ملکیت۔ بس کام کرو، ویج حاصل کر لو، روٹی کھاؤ۔ ہاں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ ویجز کے اندر وہ فرق نہیں تھا کہ جو مغربی ممالک میں ہے، 1:30، بس اتنی ریشو تھی۔ بہرحال تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ سے ناانصافی ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے اور ان دولت مندوں کے پاس دولت ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ کرتے ہیں جو ان کے پاس زائد مال ہے۔ فضول کا مطلب وہ نہیں کہ جو اردو میں ہم فضول کو کہتے ہیں بیکار سے نہیں، زائد ضرورت، فضل کے میں نے کئی مرتبہ معنی بیان کیے۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ بلا استحقاق جو چیز ملی۔ ایک مزدور آپ نے رکھا ہے، 100 روپے شام کو دہاڑی طے ہے، اب دن میں آپ نے دیکھا کہ ایک فلاں مزدور ہے، وہ بڑی ہی تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اسے آپ نے شام کو 100 کے بجائے 110 دے دیے، تو یہ 10 ہے، فضل ہے۔ وہ استحقاق اس کا نہیں، وہ مانگ نہیں سکتا، ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، یہ فضل۔ تو جو بھی اللہ نے ضرورت سے زائد ان کو دے رکھا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں۔ اب جواب سنیے، قال، حضور نے فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے
ایسی چیزیں نہیں مقرر کر دی ہیں کہ جن سے آپ صدقہ دیں، یعنی تمہارے لیے بھی راستہ اللہ نے کھول رکھا۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ایک مرتبہ بھی تسبیح کرو گے، سبحان اللہ کہو گے، جتنی مرتبہ کہو گے اتنا ہی صدقہ۔ وکل تکبیرۃ صدقۃ، جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تمہیں صدقہ مل جائے گا، یہ صدقہ کی بات ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقۃ، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا حمد اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ وکل تحلیلۃ صدقۃ، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف صدقۃ، نیکی کا مشورہ دینا، نیکی کا حکم دینا، ایک آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حکم بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں اختیار ہے وہاں حکم دینا ہوگا۔ آپ اپنے گھر کے اندر طاقت کے ساتھ بھی نیکی کا نفاذ کر سکتے۔ ایک بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے آپ مار سکتے، سزا دے سکتے۔ وہ مغربی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں، بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ، بچوں کو روک ٹوک نہ کرو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچے میں اگر شرم ہے، حیا ہے، جھجک ہے، تو پوری حدیث ہم پڑھ چکے، وہ تو اس کی شخصیت کے صحت مند طور پر ارتقا پانے کا ذریعہ بنے۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ نیکی کا اگر آپ کہیں آپ کا اختیار ہے تو حکمت، اختیار نہیں ہے تو مشورہ، نصیحت، نیکی کی بات بتاؤ۔ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، اور کسی برائی سے روکنا زبان سے یا ہاتھ سے۔ مَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے۔ اگر حالات ایسے ہوں کہ زبان پر بھی پیرے بیٹھ گئے ہوں اور حق بات کہنے پر زبانیں کھینچی جا رہی ہوں تو کم سے کم دل سے نفرت، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر دل میں نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہے، تو دل میں اس سے نفرت ہی پیدا نہیں ہوتی، کوئی طبیعت میں گھٹن بھی پیدا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، نہ کچھ کر نہیں سکتا لیکن کیا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا پھر ایمان نہیں ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ وفی بر احدکم بر احدکم صدقہ، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے ہمدردی کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ بات آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی، یہ تواضع حیوانی تقاضا ہے، نفسانی تقاضا ہے۔ صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتہ، کیا ایک شخص اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، اپنی شہوت کا تقاضا پورا کر رہا ہے، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا اجر، تو کیا اس میں اس کے لیے اجر ہوگا؟ جو خالص حیوانی تقاضا، بشری تقاضا کہہ لیں، حیوانی تقاضا کہہ لیں، اس میں بھی اجر ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، تم نے کبھی سوچا اگر وہ یہی کام حرام راستے سے کرتا تو اس کو گناہ ہوتا کہ نہیں، اس پر سزا واجب ہوتی ہے نا۔ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اسی طرح جب وہ ایک کام حلال طریقے سے کر رہا ہے، جائز طریقے سے کر رہا ہے، وہی جو میں نے شروع میں عرض کی، دنیا کو دین کے تابع کر دو، بس ایک ہے۔ اب آپ کی پوری دنیا داری جو ہے وہ بھی دین داری ہے، آپ کی کسب معاش کی جدوجہد عبادت، بیوی کا حق ادا کرنا عبادت ہے، اپنے نفس کا حق ادا کرنا، چاہے وہ نفس جو ہے وہ کھانے کے لیے باندھ رہا ہے تو حلال نفس دینا اس کو، یہ بھی آپ پر حق ہے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کے بھی تم پر حقوق ہے، اور تمہارے وزٹر زور زیارت کرنے والے جو آئیں ملنے کے لیے ان کا بھی تم پر حق۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث۔ اب دوسری حدیث پر آئیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے یہی حقیقت ایک دوسرے انداز کیا، دین ایک حقیقت واحدہ ہے، اس کو ادھر سے دیکھ لے ادھر سے دیکھ لے، جیسے فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر ہے، جس بازار سے جائیں گے گھنٹہ گھر پہنچ جائے، ایک لفظ عبادت میں بھی پورا دین جو ہے موجود ہے، ایک لفظ توحید میں پورا دین موجود ہے۔ اور اپنے ماضی میں جھانکیں گے تو نظر آئے گا کہ پھر ایک ملکیت کا تصور پیدا ہوتا، طرح سا بچہ بڑا ہو جائے یہ میرا کھلونا ہے، یا میرا کھلونا ہے، کسی اور کو ہاتھ لگانے کا حق حاصل نہیں، میں دوں تو ٹھیک ہے، مجھے اختیار ہے کہ میں دوں، اس کھلونوں سے کسی اور کو کھیلنے کی اجازت دوں تو صحیح ہے، لیکن میری مرضی کے بغیر کوئی اس کھلونے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں سے اب وہ ملکیت اس سے آگے بڑھے گی تو وہ گھر کی ملکیت بھی ہے، اور بھی جو بھی
انسان کے اندر، اور ملکیت کے ساتھ اس کے اندر تصرف کا اختیار مطلق، جو میں چاہوں میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں روک دوں کہ وہ اس سے نہ کھیلے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کا شعور پختہ ہوتا ہے، نفسیاتی پختگی، میں اس کو وہ جسمانی پختگی اور جسمانی بلوغت سے علیحدہ کر کے کہہ رہا ہوں، جسمانی بلوغت تو ہو جاتی ہے انسان کی 14-15 سال پر، لیکن نفسیاتی بلوغت، اب اس کے اندر ایک اور تقاضا ابھرتا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کوئی محبوب ہو، کوئی مطلوب ہو، کوئی مقصود ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آدرش ہو، کسی شے کے لیے جیوں، کسی شے کے لیے مروں، زندگی محض زندہ رہنے کے لیے نہیں، زندگی برائے زندگی نہیں، بلکہ زندگی کسی نصب العین کے لیے ہو، زندگی کسی مقصود کے لیے ہو، مطلوب کے لیے ہو۔ یہ ہے در حقیقت انسان کی فطرت کی پیاس، جبکہ انسان کا شعور اور اس کی اپنے اندر کی نفسیانی کیفیت، نفسیاتی کیفیت جب بلوغ کو پہنچتی ہے تو ایک محبوب، یا اسی کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیجئے، ایک زمانے میں ایک عربی نظم پڑھی تھی بڑی پیاری، اب تک اس کا نقش ہے، اور وہ یہ کہ فتش لقلبک عن رفیق، اپنے لیے کوئی ساتھی تلاش کرو۔ انسان کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے، اگرچہ یہ کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں آپ کے انتقال سے کہ عین وقت، ان میں بھی یہی لفظ آیا ہے، اللہم فی الرفیق الاعلی، رفیق اعلی، بس اب اسی کی طرف مراجعت ہے، اب تو پروردگار تیرا ہی قرب درکار ہے، بس وہی اب یعنی گویا کہ دنیا سے، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کو ایک اختیار دیا جاتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے ان کا اس دنیا سے نقل مکانی کا، تو وہ انہیں ایک اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو ابھی اور رہے اور چاہے تو آپ براجت اختیار کر لی، آپ کا مشن مکمل ہوا، آپ کی بات جس حد تک مطلوب تھی ہو چکی، اب آپ چاہے تو رہیے مزید اور چاہے تو واپس تشریف لے آئیے۔ اس وقت کی در حقیقت اسی کا جواب ہے اللہم فی الرفیق الاعلی۔ تو یہ رفیق جو ہے فتش لقلبک عن رفیق وتجول وحدک فی القفار کمسافر یبغی الدیار لکنہ فقد السبیل افما لقلبک من مسیرک من دلیل فتش لقلبک عن رفیق۔ کوئی دوست، کوئی محبوب، کوئی جسے وہ چاہے، جس سے محبت کرے، جس کے لیے ایثار کرے، جس کے لیے قربانی کرے، جس کے لیے جیے، جس کے لیے مرے، یہ کوئی ہستی، یہ در حقیقت فطرت انسانی کی پکار ہے۔ اسی کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے، آدرش، نصب العین۔ جو انسان اللہ تک نہیں پہنچ پاتے وہ کوئی وطن کو اپنا آدرش بناتا ہے، نصب العین بناتا ہے، وطن کے لیے جیتا ہے، وطن کے لیے بڑھتا ہے۔ کوئی کسی نظریے کو، کسی تصور کو، ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے۔ کوئی تصور ہے، کوئی عزم ہے، لوگوں نے اشتراکیت کے لیے جانیں دی ہیں، لوگوں نے اپنے وطن پر جانوں کو قربان کیا ہے، لوگوں نے کسی اور شے کی عظمت کے لیے سب کچھ تج دیا۔ یہ در حقیقت انسان کی فطرت کی وہ پکار ہے کہ کوئی محبوب، کوئی مطلوب، کوئی مقصود، کوئی نصب العین، کوئی آدرش۔ یہ تین اگر سٹیجز آپ کے ذہن میں رہیں انسان کے نفسیاتی، ذہنی، فکری ارتقاء کی، کہ سب سے پہلی منزل ہے میری ضروریات، مجھے کھانے کو چاہیے، مجھے پینے کو چاہیے، مجھے رہنے کو چاہیے، مجھے کسی کی حفاظت چاہیے، مجھے کسی کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، کوئی روزی رساں، کوئی مشکل کشا، کوئی پشت پناہ، کوئی حمایتی، یہ ہے سب سے پہلا۔ اس کے بعد دوسری سٹیج ہے ملکیت، جسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یوں تعبیر کیا گیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم۔ اب یہ جو فخر کا مرحلہ آتا ہے، میں، میری جائیداد، میرے اموال، میری اولاد، تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ سارا معاملہ وہ ہے جس میں میری ملکیت، میرا ساز و سامان، میرا اختیار، یہ ملکیت، ملکیت، یہ دوسرا تصور ہے، ملکیت۔ اور تیسرا جو ہے کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی محبوب، کوئی مطلوب۔ بالکل اسی ترتیب سے یہ تین الفاظ آئے ہیں۔ اصل میں انسان کے عقل کی پختگی، یہ تو میں نے انسان کی نفسیاتی ارتقاء کے مراحل بیان کیے۔ عقل کی پختگی کیا ہے؟ انسان پہچان لے کہ اگرچہ میری ضروریات زندگی بے شمار سلسلوں سے ہو کر آ رہی، سورج کی تمازت بھی ہے جس سے فصلیں پکتی ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، پانی ہے، اس کے بغیر کوئی سوال ہی نہیں، بارش نہ برسے تو فصل نہیں ہوگی، فصل نہیں ہوگی تو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سارا سلسلہ اسباب اپنی جگہ پر ہے، لیکن عقل ایک ہی چھلانگ میں پھر پہنچتی ہے مسبب الاسباب پر، کہ یہ سارا سلسلہ اسباب کسی ایک ہستی کی گرفت میں ہے۔ رب وہی ہے۔ والدین کی ربوبیت کا تصور جو بالکل بچپن میں ہوتا ہے، آغاز میں، اس سے ابھر کر پھر یہ تصور جب آتا ہے رب الناس،
کل کائنات کا، بلکہ یہ کہ اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سامنے لائیے، الحمدللہ رب العالمین، اور ہر جگہ آپ نوٹ کریں گے قرآن حکیم میں کہ ہر جگہ پر یہ رب کا لفظ جو ہے یہ سب سے پہلے لایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو 30 رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بلکہ پہلی آیات جو نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس لیے کہ در حقیقت ربوبیت ہی کا تصور ذہن انسانی کے اندر سب سے پہلے آنے والا تصور ہے، بالکل عہد طفولیت میں اپنی احتیاج کا تصور، اپنی ضرورتوں کا تصور۔ لیکن یہ کہ عقل جو ہے اس تمام سلسلہ اسباب کو تو سائنس نے کھنگالا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے سورج کی تمازت سے بخارات جاتے ہیں اور وہ بارش بنتے ہیں، پھر وہ زمین پر آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، کہاں سے کہاں بادلوں کو لے جاتی ہیں، پھر یہ کہ فصلیں جب ابھرتی ہیں تو پکتی ہیں سورج کی تمازت سے، یہ سب کچھ معلوم۔ لیکن جسے اس سے اگلی بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ پورا سلسلہ اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ گویا کہ اس نتیجے پر پہنچا کہ رب الناس اور رب العالمین وہی ہے اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح یہ میری میز اور یہ میری کرسی اور یہ میرا کھلونا اور یہ میرا مکان اور میرا سامان اور میرا ملک، میرا قبیلہ، میری قوم، میرا اختیار، میری حکومت، الیس لی ملک مصر، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کے عقل کی رسائی جو ہے اگر ہو جائے حقیقت تک تو ملک الناس، بادشاہ حقیقی اللہ ہے۔ یہ جس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے وہ صرف ظاہری ہے، یا تو ہم کہیں گے ظاہری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، بظاہر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ اس وقت گن لے کر میرے سامنے کھڑا ہے، نشانہ بھی لے لیا ہے، میری جان گویا کہ اس کے قبضہ قدرت میں آ گئی ہے، ذرا سی انگلی کی حرکت جو ہے اس سے میری جان یہ لے لے گا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انسان جب کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ، تو معلوم ہوا کہ اختیار مطلق تو اللہ کا ہے۔ تمام اسباب مادی جمع ہو جائیں تب بھی اختیار کن اسباب میں اس کا نہیں ہے کہ نتیجہ ضرور نکال دیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کا اگر اذن ہو تو نتیجہ نکلے گا، اللہ کا اذن نہیں ہے تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے کہ بادشاہ حقیقی صرف اللہ ہے، مختار حقیقی صرف اللہ ہے، مختار مطلق صرف اللہ ہے۔ اسی تصور سے در حقیقت وہ جو ہمارے ہاں الحمدللہ کہ آج کل تو بہت سے لوگ یہاں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو قرارداد مقاصد کو ہوکس قرار دے رہے ہیں۔ الطاف گوہر صاحب کا جو مضمون شائع ہو رہا ہے مسلم میں اب سلسلے وار، اس کی پہلی قسم میں انہوں نے قرارداد مقاصد کو ایک ہوکس قرار دیا، ایک فراڈ قرار دیا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے بڑے عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ اس 20ویں صدی کے نصف کے قریب ایک پوری قوم 10 کروڑ کے اس وقت بھی ہم تھے، پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا، اس وقت بھی ہماری آبادی 10 کروڑ سے متجاوز تھی، اگرچہ آج اتنے عرصے کے بعد صرف یہ نصف حصہ جو ہے بلکہ نصف کم تر حصہ بھی 10 کروڑ سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس وقت بھی پورا پاکستان 10 کروڑ سے زائد آبادی پر مشتمل تھا۔ اتنی بڑی ایک قوم نے اس بات کا اقرار کیا کہ بادشاہ حقیقی اللہ ہے، حاکمیت صرف اس کے لیے، ملک، شہنشاہ، الملک القدوس صرف اللہ ہے، اور جو بھی اختیار ہمارے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ ہے، وہ اس کا عطا کردہ ہے، ہمارا ذاتی نہیں ہے، اور ہم اس اختیار کو استعمال کرنے کے مجاز ہیں صرف اسی کی طے کردہ حدود کے اندر۔ کسی قوم کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو اس کی گویا کہ یوں سمجھیے کہ اجتماعی زبان ہے، اس زبان سے ان الفاظ کا نکلنا یہ وہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور وہی ہے در حقیقت یہ دوسرا تصور کہ جو یہاں دیا گیا وہ رب الناس بھی ہے اور ملک الناس بھی، بادشاہ بھی۔ اسی لفظ کے حوالے سے ہمارے دین کا وہ تصور مستحکم ہوتا ہے کہ یہ مذہب نہیں، دین ہے، اس میں علیحدہ نہیں ہے معاملہ حکومت کا اور سیاست کا اور نظام کا، یہ صرف عبادات اور پوجا پاٹ کا اور صرف چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے کہ عقائد اور رسومات ہوں، بلکہ یہ کہ اس کا ایک سیاسی نظام ہے۔ اسی سیاسی نظام کے لیے عنوان خلافت ہے، انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں ہے، انسان کے لیے امانت ہے، ملکیت نہیں ہے۔ اور میں نے ان دونوں الفاظ کو جوڑ دیا تھا لغوی بحث میں، ملکیت اور ملکیت، حاکمیت اور ملکیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، مادہ ایک ہی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، ملک یوم الدین بھی ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی مالک حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاکم حقیقی ہے، ملک الناس وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک حقیقی بھی، ملک حقیقی بھی، یعنی انسانوں کے لیے حاکمیت نہیں خلافت ہے، انسانوں کے لیے ملکیت نہیں امانت ہے۔
این امانت چند روزہ نزد ماست در حقیقت مالک ہر شے خداست. یہ دوسری بات ہے کہ ہم ملکیت کے اس فریب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ جو ہلدی کی گانٹھ مل گئی ہے اور اسے لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ پنساری بن گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میری شے اور میری ملکیت اور میری جائیداد اور میرا مکان اور میرا محل اور میری یہ اور میری وہ، یہ سوائے ایک فریب کے کچھ نہیں. این امانت چند روزہ نزد ماست در حقیقت مالک ہر شے خداست. اور سروری زیبا فقط کچھ ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آسری. یہ دوسرا لفظ ہوا ملک الناس. اب آیا ہے وہ لفظ جس پر تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں سورہ اخلاص کے درس میں. الہ الناس، مطلوب حقیقی وہی، معبود حقیقی وہی، محبوب حقیقی وہی، مقصود اصلی وہی. لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. جینا ہے تو اس کے لیے، مرنا ہے تو اس کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جیسے کہ انسان حقیقت میں وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے جس کا کوئی نسب العین ہے، جس کا کوئی آدرش ہے، جس کا زندگی میں کوئی مقصد ہے، جو محض زندگی کے لیے، جینے کے لیے نہیں جی رہا بلکہ کسی مقصد کے لیے، نسب العین کے لیے جی رہا ہے. اور وہ نسب العین، وہ حقیقت میں جب انسان کی عقل اگر وہ پختگی کو پہنچ گئی ہو تو وہ پہچان لے گا کہ مطلوب حقیقی، محبوب حقیقی سوائے اللہ کے کوئی نہیں. یہ ہے آخری منزل انسانی فکر کے ارتقاء کی. لہذا یہاں اس ترتیب سے لائے قل اعوذ برب الناس. علامہ اقبال نے اسی فکر کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے. یزداں بکمن داور ہمت مردانہ. یہ کیا اصل میں الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے ذرا آدمی چونک بھی جاتا ہے بات کیا کہی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کمند جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی فصیل کے اوپر چڑھنے کے لیے. انسان پہلے اپنے زور بازو سے کمند کو پھینکتا تھا اوپر. جتنی اونچائی پر جا کر وہ کمند اٹک جائے گی اتنا ہی انسان اب اس کے سہارے سے جا سکتا ہے. اگر وہ 20 فٹ تک گئی ہے تو آپ 20 فٹ تک ہی جا سکتے ہیں، آگے تو نہیں جا سکتے. اگر آپ نے 40 فٹ تک پہنچا لی ہے تو آپ 40 فٹ تک پہنچ جائیے. تو پہلے کمند تھے کہ یہ اونچ بلند، اور اس کے بعد آپ اس بلندی تک خود پہنچیں گے. یہ جو سورہ حج کے اندر فرمایا گیا ضعف الطالب والمطلوب. اگر مطلوب گھٹیا ہے تو طالب بھی گھٹیا ہی رہے گا. آدرش پست ہے تو انسانی شخصیت پست رہے گی. نسب العین جو ہے وہ بہت ہی نیچے ہے، لو ہے، تو انسانی شخصیت بھی بہت نچلی سطح پر رہے گی. آدرش بلند ہے، نسب العین بلند ہے، آپ کا مقصود و مطلوب بلند ہے، تو اب آپ کی اپنی شخصیت کو ترفع حاصل ہوگا اس کے حوالے سے. اسی کو کہا گیا ضعف الطالب والمطلوب. اگر مطلوب کمزور ہے تو طالب بھی کمزور، مطلوب پست ہے تو طالب بھی پست. کسی نے وطن کو بنایا، کسی نے قوم کو بنایا، کسی نے اولاد کو بنایا. کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اولاد کے لیے جیتے ہیں، اپنی توانائیاں انویسٹ کر دیتے ہیں صرف اولاد کے لیے. ان کا مقصود و مطلوب اولاد ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. کوئی بلند نسب العین نہیں. کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنی ہی حریم ذات کے گرد طواف کرتا رہتا ہے انسان، اپنی ہی خود غرضیاں اور اپنے ہی مفادات اور اپنے ہی لیے کوئی شہرت، اپنے ہی لیے کوئی وجاہت، یہی ان کا مطلوب و مقصود بن جاتا ہے. بہرحال پست نسب العین ہوگا آپ کی اپنی شخصیت بھی پست رہے گی. اعلیٰ اور بلند نسب العین ہوگا آپ کی اپنی شخصیت کو ترفع حاصل ہوگا. تو در حقیقت عقل کی پختگی کیا ہے؟ پھر میں نوٹ کر دوبارہ دہرا رہا ہوں اپنی بات کو. ایک ہے انسان کا ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء. ابتدائی تصور احتیاجات اور ضرورتیں، اس کے بعد تصور ملکیت، ملکیت، اختیار، اور اس سے اوپر مقصود، مطلوب، محبوب. اور انسان کے فکر کی پختگی، انسان کی عقل کی جو رسائی ہونی چاہیے حقیقت کبریٰ تک، اس کا مظہر کیا ہے؟ وہی ایک ذات، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق. وہی ہے رب، وہی ہے ملک، اور وہی ہے الہ. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. یہ تو ہوا مستعاذ بہی. اب آئیے مستعاذ من. ایک بات اور میں نوٹ کرا دوں، یہ جو سورہ ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس، ان میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ سورہ اخلاص کی بھی اس کی عظمت کا اصل راز پہلی 2 آیات میں ہے. بقیہ 2 آیات میں جو مضامین آئے ہیں وہ آپ کو قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ ملیں گے. لم یلد ولم یولد، لم یتخذ ولدا، یہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں مل جائے گا. اس کے کوئی اولاد نہیں، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے جنا. یہ مضمون قرآن مجید میں بتکرار و یاد آیا ہے. لم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء، اس کی سی مثال کسی کوئی اور شے ہے ہی نہیں. وہی بات ہے
باقی یہ کہ بار بار جو آتا ہے قرآن مجید میں جہاں سے کہ ہم توحید فی صفات کو اخذ کرتے ہیں وہ وہی مضمون ہے، لم یکن لہ کفوا احد۔ البتہ ابتدائی 2 آیات جو ہیں قل هو اللہ احد، اس لیے کہ یہ لفظ ایک صفت کے طور پر قرآن مجید میں ویسے بھی عربی زبان میں اس کا استعمال ہے ہی نہیں۔ عام طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے نفی میں، کوئی نہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احد، اللہ اپنے حکم میں اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا، صرف نفی کے لیے۔ مثبت طور پر ایک صفت کے طور پر یہ عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ خود قرآن حکیم میں بھی صرف اسی مقام پر آیا ہے قل هو اللہ احد، اور اللہ الصمد، یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الصمد کا لفظ تو قرآن مجید میں آیا ہی صرف ایک بار۔ ان دونوں میں اصل عظمت کا راز پنہا ہے سورہ اخلاص کا، اور وہ میں تفصیل سے سورہ اخلاص کے ضمن میں عرض کر چکا۔ اس طرح سورہ فلق میں پہلی 2 آیتیں ہی ہیں اصل میں اس کی عظمت والی، باقی یہ کہ بقیہ تینوں آیتیں من شر ما خلق کی شرح ہے، اس لیے کہ اور جو بھی کچھ ہے، کوئی حسد کرنے والا ہے، کوئی رات کی تاریکی کے اندر نقصان پہنچانے والا ہے، کوئی کسی اور اعتبار سے نقصان پہنچانے والا ہے، من شر ما خلق پوری ہو چکی، بقیہ تینوں آیات کے اندر اس کی شرح ہے۔ من شر نفاسات و من شر غاسق و من شر حاسد، اصل میں تو قل اعوذ برب الفلق، اور اس لفظ فرق کے حوالے سے پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج تک سائنس جہاں پہنچی ہے، دی بگ بینگ، یہ فلق کے لفظ کے اندر وہ پورا تصور موجود ہے، پھٹنا، ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اب تک تو یہ تصور رہا ہے، نیوٹونین جو فزکس تھی اس کا تو تصور یہ تھا کہ یہ کائنات سے ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ چلتی جائے گی، لیکن یہ کہ آج تقریباً اجماع ہے، موسٹ ریسنٹ جو اس وقت موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ نہیں، ایک وقت میں شروع ہوئی ہے، یہ ایک دھماکے کی صورت میں شروع ہوئی ہے۔ وہ دھماکہ کا جو لفظ ہے، دی بگ بینگ، واقعہ یہ ہے کہ فلق کا مطلب یہ پھٹنا، کسی شے کا پھٹنا، ایکسپلوژن۔ اس ایکسپلوژن کے نتیجے میں وہ شے وجود میں آئی جس کا ماس 0 تھا، لیکن جس میں انرجی انفائنائٹ تھی، بے پناہ انرجی کا پیک، کہ یہ انرجی پیک، لیکن ماس 0۔ پھر اسی کی ایکسپینشن شروع ہوئی ہے، کول ڈاؤن کرنا شروع کیا ہے، اور وہ سارے نظریات ہیں آج کے جو اگرچہ کہا تو جائے گا کہ ابھی یہ نظریہ ہے، بگ بینگ تھیوری، لیکن اس وقت تک دنیا طبیعیات کے اندر اسے تقریباً ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ کی حیثیت حاصل ہو چکی، اس لیے کہ اس کے جو تقاضے تھے ان کو مختلف طریقوں سے ویریفائی کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ان میں جو قرب ہے فلق، وہ بگ بینگ، اور اسی کا ظہور ہے یہ کل کائنات، کل یونیورس، دی ایکسپینڈنگ یونیورس، ابھی یہ پھیل رہی ہے، اور اسی میں اگلا مرحلہ یہ بھی آ گیا ہے کہ جیسے یہ پھیل رہی ہے ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ سکڑنی شروع ہو جائے گی۔ اور بلیک ہولز کا جو کانسیپٹ ہے، نہ معلوم کتنی گلیکسیز اس طریقے سے ختم ہو چکی ہیں کہ وہ پہلے پھیلتی رہی، پھر سکڑنا شروع کیا، اور پھر ایک 0 ہو کر بلیک ہول کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سٹارز جو ہمارے اس سورج سے لاکھوں گنا بڑے حجم میں، اور وہ 0 ہو کر پھر وہ بلیک ہول کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات آج سمجھ پہ آ رہی ہے کہ جیسے بگ بینگ سے یہ شروع ہوئی تھی، 0 ماس لیکن انرجی بے پناہ، اسی طریقے سے یہ بساط لپیٹی بھی جا سکتی ہے۔ اور قرآن مجید کے الفاظ اس قدر خوبصورت ہیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم اس آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ لیں گے جیسے کہ تم کتابوں کے وہ جو سکرولز ہوتے تھے کسی زمانے میں تومار، انہیں لپیٹ لیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہی تصور ہے کہ یہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے ایک سپائرل کی فارم میں ہے، جیسے کہ بڑھتا جا رہا ہے دائرہ، پھر جب واپسی ہوگی یہی سپائرل جو ہے موومنٹ ریورس ڈائریکشن میں ہوگی، اور جہاں ایک 0 سے شروع ہوئی تھی بات اسی 0 تک یہ پہنچ سکتی۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ بہرحال سورہ فلق کی بھی ابتدائی 2 آیات اہم کریمہ، پھر ما خلق کی شرح ہے، من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی طرح نوٹ کر لیجئے سورۃ الناس کے اندر بھی جو اصل حکمت پنہا ہے وہ انہی 3 آیات میں ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ خوبصورتی دیکھیے، ان دونوں صورتوں میں لفظ اللہ نہیں آیا، لفظ اللہ سورہ اخلاص میں آ چکا، قل هو اللہ احد، اور سورہ اخلاص کے ساتھ یہ دونوں صورتیں معوذتین جو ہے یہ جڑی ہوئی، یہاں لفظ اللہ نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی 3 نسبتیں، اور اس میں انسان کا ذہنی اور فکری ارتقاء، اس کی نفسیاتی پختگی، اور پھر عقل کی ایک ہی چھلانگ، ایک ہی زقن میں یہ مرحلہ طے ہو جائے، سلسلہ اسباب مسبب کے ہاتھ میں ہے تو رب صرف اللہ ہے، یہ ملکیت، یہ مالکیت، یہ بادشاہت سب سراب ہے، دھوکہ ہے، ملک حقیقی صرف اللہ ہے۔
اور سارے آدرش، سارے نسب العین، سارے مطلوب، سارے مقصود، سارے محبوب فانی ہیں، پست ہیں. ان میں سے کسی میں نگاہ الجھ گئی تو پھر ضعف الطالب والمطلوب کی شکل بن جائے گی. ایک دکند لگاؤ، یسداب کمند داور، اپنی کمند فکر کو پھینکو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جا کر وہ منسلک ہو جائے. اب وہ اس اپنی کمند کے ذریعے سے پہنچو، ذرا اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچو. منزل ماں کبریاست، کوئی درمیانی شے نہیں. یہ تمام حقیر مقاصد، دولت، شہرت، وجاہت، دنیاوی اختیار، بادشاہت، جیسے کہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہو، جیسے کوئی کھیل ہو. چند دن ایک مداری کھیل دکھاتا ہے اور اس کے بعد چلتا بنتا ہے، پھر کوئی اور مداری آ جاتا ہے. سراب ہیں، دھوکے ہیں، یہ سب کے سب یہ ٹرانزٹری چیزیں ہیں، یہ سب فنا کے گھاٹ اتر جانے والی ہیں. ایک ہستی ہے جس کو فرمایا گیا الحی القیوم، وہی ہے معبود برحق، وہی ہے محبوب اصلی، وہی ہے مطلوب حقیقی، وہی ہے مقصود. جیو اس کے لیے، مرو اس کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اب آئیے مستعاذ من ہو، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں سورۃ الفلق کے مقابلے میں یہاں یہ کنٹراسٹ ہے. وہاں مستعاذ بہی صرف ایک آیت، قل اعوذ برب الفلق. مستعاذ من ہو 4 شر کا لفظ تکرار کے ساتھ آیا. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہاں پر اب شر کا لفظ صرف ایک مرتبہ آ رہا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. 3 آیات مستعاذ بہی پر مشتمل. اور شر جس سے کہ پناہ طلب کی جا رہی ہے من شر الوسواس الخناس. اب اس پر تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے. وسواس کسے کہتے ہیں؟ اتنی پست آواز میں کسی سے کچھ کہنا کہ مفہوم تو وہ سمجھ لے، الفاظ نہ سنے. یہ ہے وسوسے کا اصل مفہوم. الفاظ سنائی نہ دے، مفہوم منتقل ہو جائے. یہی جس طرح لفظ وحی ہے، اسی لیے لیوحون، یہ شیاطین جن و انس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ شیاطین جن و انس جو ہے ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں. تو لفظ وحی اور وسوسے میں بہت قرب ہے. وحی بھی ہے الاعلام بالسر والخفا، بڑے خفیہ انداز میں خاموشی سے کوئی بات کسی کے دل میں منتقل کر دینا، دل میں اتار دینا، کوئی بات بتا دینا، سمجھا دینا. یہ وحی اسی لیے آنکھ سے اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے بھی لفظ وحی ہے، عربی ادب کے اندر استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے وسوسہ، کسی کے اندر کوئی خیال، کوئی جذبہ منتقل کر دینا بغیر اس کے کہ کوئی بات سننے میں آئے. کوئی کلام جو ہے وہ سماج کے مرحلے سے گزرے، اس کے بغیر کوئی چیز، کوئی خیال، کوئی جذبہ کسی کے اندر پیدا ہو جائے، امر جائے، مشتعل ہو جائے، یہ وسوسہ. لفظ وسواس کے بارے میں علامہ زمخشری نے جو بحث کی ہے اسی کو تقریباً تمام مفسرین نے قبول کیا ہے کہ وسوسہ اسم ہے اور وسواس بھی اسم ہے. اس سے جو مصدر بنے گا وہ وسواس ہے، واو کے زیر کے ساتھ. جیسے کہ زلزال یہ مصدر ہے، زلزلہ اور زلزال یہ ہم معنی ہے، زلزال ہے جو مصدر ہے. اسی طریقے سے وسوسہ اور وسواس ہم معنی ہے، اسم ہے، البتہ اس سے مصدر جو ہے وہ وسواس ہے. یہ لفظ کیوں آیا یہاں؟ ایک تو یہ کہ بطور اسم جب اس کو لایا گیا تو اس شخص کی، اس ہستی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو مجسم وسوسہ، جس کا شغل ہی وسوسہ کرنا ہے، گویا کہ اس کا نام ہی رکھ دیا گیا، اسم کے طور پر لے آیا گیا وسواس. اور ایک یہ ہے کہ اس سے قبل ذو مضاف جو ہے اس کو محذوف ماننا پڑے گا، ذل وسواس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر ذل وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. تو یہاں پر گویا کہ فرض کرنا پڑے گا کہ ذو کا لفظ محذوف ہے. خناس کیا ہے؟ خنس کہتے ہیں دبے پاؤں پیچھے ہٹ جانا، بلکہ اس کے ساتھ الٹے پاؤں. آپ آگے بڑھے، کہیں جھانکا آپ نے، کہیں خطرہ نظر آیا تو آپ الٹے پاؤں اور دبے پاؤں بغیر آہٹ کے واپس ہٹ گئے، یہ خنس ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ تکویر میں آیا ہے. فلا اقسم